ایک واقعہ ایسا ہو گیا، ایک صحابی تھے، نیک صحابی تھے، لیکن ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ صحابی کا نام تھا حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نیک صحابی تھے، غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں یہ شریک ہوئے، جنگ بدر میں یہ صحابی شریک ہوئے۔ وہ اصحاب بدر جو 313 ہیں ان میں یہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا، لیٹر لکھا مکے کے بڑے سرداروں کے نام، صفوان بن امیہ اور بھی چند لوگوں کے نام، انہوں نے ایک لیٹر لکھا۔ لیٹر میں یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، تم لوگ اپنی حفاظت کا سامان تیار کر لو، تم لوگ دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے خط لکھ دیا۔ خط لکھنے کے بعد ایک عورت، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عورت ایک گانے والی عورت تھی، گانے والی عورت تھی، کسی وجہ سے مدینہ آئی ہوئی تھی۔ اس عورت کو انہوں نے 10 اشرفیاں دے دی، 10 دینار دے دیے، 10 سونے کے سکے دے دیے۔ کون؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ۔ اور اس سے فرمایا کہ یہ خط چھپا کر لے کے جا اور لے جا کر مکے کے سرداروں کو پہنچا۔ حضور یہ چاہ رہے ہیں کہ مکے پر ایسا حملہ کیا جائے کہ وہ سب بے خبر رہیں، ان کو کچھ بھی اطلاع نہ ہو اس طرف کی۔ لیکن حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ایک خط لکھ دیے، اس عورت کو دے دیے، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری دے کر 10 اشرفیاں بھی دے دی۔ وہ عورت نکل گئی، اور عورت اونٹ پر سوار ہو کر نکل گئی مدینہ سے۔ ادھر اللہ نے اپنے حبیب کو اطلاع دی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ ایک عورت جا رہی ہے اور راز کو فاش کر دے کہ وہ عورت، اس کے پاس خط ہے، وہ خط کو حاصل کر لو، وہ خط کو حاصل کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، تینوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہاں سے اتنے میل پر ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام روضہ خاخ ہے، اس علاقے کا نام روضہ خاخ ہے، اس علاقے میں تم کو ایک عورت ملے گی، اونٹ پر سوار رہے گی، وہ عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط کسی بھی طریقے سے اس عورت سے چھین لو اور چھین کر لے کر آ جاؤ، کسی بھی طریقے سے اس عورت سے وہ خط چھینو اور چھین کر لاؤ۔ عورت کو نہیں معلوم تھا اس خط میں کیا ہے، بس انہوں نے خط دے دیا اور فرما دیا کہ صفوان بن امیہ اور فلاں 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 کو پہنچا دو۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، سیدنا علی مرتضیٰ، زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں تیزی سے گئے اور برابر حضور نے جو فرمایا تھا روضہ خاخ جو مقام ہے اس مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے تلاشی لی، لوگوں کو دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، ایک عورت ملی، ایک عورت ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے پاس خط ہے، وہ خط ہمارے حوالے کر۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ اس کے سامان کی تلاشی دینے پر بھی اس سامان میں بھی کوئی خط نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرما دیا اس کے پاس خط ہے، بس ہے، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ خط ہمارے حوالے کر دے، تیرے پاس جو خط ہے وہ خط ہمارے حوالے کر دے، ہم کو دے دے، اگر وہ خط کو نہیں دے گی تیرے پورے کپڑے اتار کے وہ خط کھینچ لیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ فرمایا، بخاری کی حدیث میں جملہ ہے، ہم وہ خط لے لیں، چھوڑیں گے نہیں۔ اور ڈر گئی کہ یہ لوگ یا تو کچھ کر دیں گے یا پھر مجھے مار دیں گے۔ تو وہ عورت اپنی چوٹی سے، بالوں میں سے خط کو نکال کر علی رضی اللہ عنہ کے حوالے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود اور زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں وہ خط کو لیے اور لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کر اس خط کو حضور کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر ہمارے بعض علماء نے، موجودہ جدید علماء نے ایک بات فرمائی کہ یہ جو ایئرپورٹس پر اسکریننگ ہوتی ہے تو آج کل نہیں معلوم کیا کیا کر دے رہے ہیں اندر، اس میں سے جاؤ، اس میں سے جاؤ، اس میں سے جاؤ، تو اس میں بعض انگلش کنٹریز والے، یورپین کنٹریز والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایسا جائزہ لیا جائے کہ وہ بالکل بغیر لباس کے نظر آئے، وہ آلوں میں سے اس میں سے گزاریں کہ دیکھنے والے جو چند لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک دو لوگ ہی دیکھ رہے ہیں، سیکورٹی والے دیکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ اس کو بغیر لباس کے دیکھ سکیں، چاہے وہ کوئی ہو، اس لیے کہ سیکورٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کچھ بھی رکھ لے رہے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی رکھ دے رہے ہیں، ایسا کر دے رہے ہیں، ویسا کر دے رہے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے بعض یہ اجازت دی ہے کہ جس کے پاس سے کچھ چیز برآمد ہو، شک ہو، تو اس کو اس طریقے سے اسکریننگ کر کے اس کا پورا جائزہ لیا جائے، ہر ایک کے ساتھ یہ حرکت نہ کی جائے۔ شریف لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ایسی حرکت نہ کی جائے۔ کیوں؟ ہمارے پاس بھی ایک روایت یہ ملتی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خط دے دے ورنہ تیرے پورے کپڑے اتار کے تلاشی لیں گے، تیرا وہ خط تو ہم لے لیں گے ضرور۔ اس بات سے ہم کو یہ دلیل ملتی ہے، ہمارے علماء نے یہ فرمایا۔ خیر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ملاحظہ فرمائیے، ایک عورت، اور وہ بھی مکے کی رہنے والی، اور وہ بھی گانے والی ایک عورت، وہ عورت نے یہ حرکت کی اور خط پہنچانے والی، اگر کوئی دوسرے رہتے تو عورت کی گردن اڑا دیتے، حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس نے معافی کی درخواست کی، مجھے نہیں معلوم میرے سے غلطی ہو گئی، حضور نے اس کو معاف کر دیا ہوگا، اس کی گردن نہیں اڑائی گئی عورت کی۔ اگر گردن اڑا دی جاتی تو کوئی بری بات ابھی نہیں تھی، اتنی بڑی بات کو وہ ادھر سے ادھر پہنچا دے رہی تھی، ایک راز کو۔ اور ادھر حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نیک تھے، صحابی تھے، اہل بدر تھے، بدری صحابی تھے، بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی، جنگ بدر میں، وہ 313 میں یہ شامل تھے، لیکن یہ خط لکھ کر بھیج رہے تھے۔ ان کو بلایا گیا، حضور نے پوچھا تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نہ کسی کے وہاں پر رشتہ دار موجود ہیں، میرے بھی رشتہ دار موجود ہیں، اگر مکے پر حملہ ہو گیا، کچھ ایسی ویسی بات ہو گئی، تو وہ مکے والے جن کو میں نے خط لکھا، یہ صفوان بن امیہ وغیرہ وغیرہ، وہ لوگ، صفوان بن امیہ ہے، اکرمہ بن ابو جہل ہے، سہیل بن عمر ہے، یہ لوگ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں، میرے رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ بس اسی وجہ سے، اسی غرض سے میں نے ان پر احسان کرنا چاہا کہ ان کو پہلے سے اطلاع کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاطب صحیح کہہ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر، یہ اہل بدر ہے، انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ حاطب وہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، اور غزوہ بدر والوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ اہل بدر کے لیے جنہوں نے بدر میں، غزوہ بدر میں شرکت کی، حضور فرما رہے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اسی حدیث میں ہے فقد غفرت لکم، یا حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو لا لیا،
کہ بات تو دراصل یہی ہے، لیکن میں جلد بازی میں ایسا کہہ دیا۔ حضور نے فرما دیا کہ حاطب تم نے یہ غلطی کی، آئندہ ایسا مت کرو، اور ان کو معاف کر دیا۔ اللہ نے اسی وقت 28ویں پارے کی سورہ ممتحنہ کی ابتدائی 3 آیتیں نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست ہرگز مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام پہنچاتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور جو حق تمہارے پاس آیا اس کو انہوں نے جھٹلایا، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، انہوں نے باہر کیا، نکالا، مکے سے نکالا رسول کو اور تم کو، رسول کو اور تم کو، کیوں؟ کہ تم اللہ پر ایمان لائے، اپنے رب پر ایمان لائے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میرے راستے میں لڑنے کے لیے نکلنا چاہتے ہو تو ایسا کام مت کرو۔ وابتغاء مرضاتی، اگر میری رضا چاہتے ہو ایسا کام ہرگز مت کرو۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، میں جانتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں جانتا ہوں جو چیز کو تم ظاہر کر رہے ہو اور جس چیز کو تم چھپا رہے ہو۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، آئندہ اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ راستے سے بھٹک جائے گا، راستے سے بہک جائے گا، راستے سے بھٹک جائے گا، بہک جائے گا۔ اللہ نے اور بھی 2 آیتیں اس سورے کی جو ابتدائی 3 آیتیں اس وقت نازل فرمائی، سورہ ممتحنہ 28۔ ایک بار بلا لو مجھ کو